مزید حاضری ہے انشاءاللہ میں اسی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. توجہ ہے تو ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. مولا حسین کی بارگاہ میں مناقب ایک ایک دو شعر بس پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. بالکل نیا کلام ہے, اس کے ایک دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ممنون کائنات ہے ساری حسین دی. جو ممنون ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. ممنون کائنات ہے ساری حسین دی. ممنون کائنات ہے ساری حسین دی. ممنون کائنات ہے ساری حسین دی. کس گئی اولاد دین تو پیاری حسین. کس گئی اولاد ساری کس گئی اولاد دین تو پیاری حسین دی. اور نبیاں دی صف سی منتظر اقصا جس او بن دے سواری حسین بن دے رہے او مصطفیٰ سواری حسین دی. اور سارے سہم گئے. بڑا باریک شعر ہے. سارے یزید سہم گئے رضوان اس گھڑی کیتا خطاب جس ویلے پیاری حسین دی. کہیے سبحان اللہ.
حاکم صاحب کا کلام ہے. سو رب دی قرآن کدی او یاد کرے سے قرآن پاک کے ساتھ مکالمہ ہے ایک عاشق کا. سو رب دی قرآن کدی یاد کرے سے شبیر دا احسان کدی یاد کرے سے سو رب دی قرآن اور شبیر دا صدقائے پڑھدا ہے نمازاں شبیر دا صدقائے پڑھدا ہے نمازاں شبیر دا صدقائے پڑھدا ہے نمازاں. وہ گل سن اے مسلمان کدی او یاد کرے سے وہ گل سن اے مسلمان کدی یاد کرے سے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے. آخری شعر ہے میرا. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے. بات ہے بات ہے بس اتنی مختصر بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے گے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. پیرا وچو پیر سونا پیر میرا خیبری پنج نارے پینتنی کل ایمان نارائے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم
وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ سادہ کر دیں، بالکل سادہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً پورے خلوص کے ساتھ یہ بزم نور منعقد کی گئی۔ یوں کہہ دوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ تمام احباب نے حق کے تسنن ادا کرتے ہوئے آج کی یہ بزم منعقد فرمائی۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی برم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں آنے والے کو امام عالی مقام پہلے ظرف عطا کرتے ہیں اور پھر اپنے دیے ہوئے ظرف کے مطابق خیرات بھی عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے اتنی خیرات ملتی ہے، مگر یہ وہ بارگاہ ہے، وہ ایسے کریم ہیں کہ اپنے ذکر میں آنے والے کو پہلے ظرف دیتے ہیں اور پھر خیرات دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص یوم الست سے واقف ہے، حسین اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ میرا خیال میں سیانے بندے آج گل کردا پیا،
پھر سنیں، جو خاموش ہیں وہ بھی زبانوں کو کھولیں۔ میں نے کہا کہ جو شخص یوم الست سے واقف ہے، حسین اور حسینیت اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ہم جیسے فضائل حسین کیا بیان کریں گے، وہ تو ایسے صاحب برکت ہے۔ دستار حسین کی فضیلت نہیں، پیشانی حسین کی فضیلت نہیں، چہرہ حسین کی فضیلت نہیں، وہ ایسے صاحب برکت ہیں کہ ریت کے ٹیلے پر قدم رکھیں تو اسے معلّا بنا دیں۔ اللہ سلامت رکھے بولنے والوں کو۔ ایسے بے اختیار کہ توحید آسمانی حقیقت تھی، یہ اسے زمین پہ لے آئے۔ میں تو آپ کو سنا ہی سکتا ہوں، محسوس آپ نے خود فرمانا ہے۔ توحید آسمانی حقیقت تھی، یہ اسے زمین پہ لے آئے۔ اور اگر آپ کا ظرف محبت آپ کو اجازت دے تو میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پورے اعتماد کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یہ ایسے صاحب ثروت اور ایسے سخی کہ جنہوں نے عقیدے کی بھوکی ننگی مخلوق کو اپنے خزانے سے اللہ دے دیا ہے۔ جامی صاحب سن نہیں سکے، ان کے لیے دوبارہ کہتا ہوں، یہ سخی ایسے کہ عقیدے کی بھوکی ننگی مخلوق کو اپنے خزانے سے اللہ دے دیا۔ آپ بلا شبہ حسین کو عبد خدا کہیے، عبد خدا سمجھ لیجئے، خدا کا بندہ، عبد خدا کہہ لیجئے، عبد خدا سمجھ لیجئے، لیکن یہ یاد رہے کہ حسین ایسا عبد ہے جو کرتا خدائی ہے۔ توحید کو جتنی ضرورت حسین کی کربلا میں تھی، نہ اس سے پہلے کبھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتی۔ یہ میدان کربلا تو حسین کا فقط ایک منظر ہے جو ظاہر کیا گیا ہے، ورنہ حسین حقیقت سے گزر جانے کا نام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تو کرسی کی جنگ تھی، ہم تو نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں۔ جو بچہ اس سال 18 سال کا ہوا ہے اور ابھی ابھی اس کا شناختی کارڈ بنا ہے، ابھی ابھی اسی سال اس کا ووٹ بنا ہے، اتنی سیاسی معرفت اس 18 سال کے بچے کے اندر بھی ہوگی کہ اگر یہ سیاسی مارکا ہوتا، اگر یہ کرسی اور اختیار کی جنگ ہوتی تو 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت اور صرف خطہ شام کے ارد گرد 9 لاکھ سروں پر یزید کی حکومت، 9 لاکھ افراد پر یزید حکومت کرتا تھا۔ یہاں مسجد سے اٹھائیے قرآن مقدس اور اپنے سر پہ رکھ کر یہ فیصلہ کیجئے، 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت اور 9 لاکھ افراد صرف اس خطہ ارض میں یزید کی حکومت کے زیر اثر، اگر یہ سیاسی معرکہ تھا تو جس بندے کے پاس 9 لاکھ ووٹ ہوں
اس کے پاس 72 نہ بھی ہوں تو اس کی کرسی پہ کون سا فرق پڑتا تھا؟ بڑے بڑے دلائل تو علماء دیں گے، میں تو سادہ سی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اگر یہ سیاسی مارکا ہوتا اور تخت کی جنگ ہوتی تو جس شخص کے پاس 9 لاکھ ووٹ ہیں اس کے پاس 72 نبی ہوں تو اس کی سیاست پہ، اس کے تخت پہ، اس کے منصب پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ سنی ہیں تو سنی رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، دیوبندی ہیں تو دیوبندی رہیں، اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث رہیں۔ حسینیت کا تعلق مسلک کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی غیرت کے ساتھ ہے۔ ہم نے کب آپ کے سر پہ تلوار لٹکائی ہے ذکر حسین کی کہ آپ ہر صورت ذکر حسین کریں؟ مت کریں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تعلق آپ کا کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، اگر آج بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر کی خواتین آپ کو دیکھ کر اپنے سروں کو دوپٹے سے اور چادر سے ڈھانپ لیتی ہیں، تجھے ماننا پڑے گا حسینیت کی خوشبو آج بھی تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ چلیں اور نہ صحیح، حسین کے اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہی ذکر حسین میں آ جائیں۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، جو بات سمجھنے والے احباب ہیں، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ اذان ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، سلام پڑھیے تاکہ روحانیت۔ کچھ دیر میں آپ سے مخاطب ہوں، مگر جتنی دیر بھی میں آپ کی خدمت میں یہاں رہوں گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری مختصر وقت میں ہی صحیح مگر ہماری عبادت مکمل ہو جائے۔ دیکھیے، کچھ باتیں میں عرض کروں گا آپ کے ذوق طبع کے لیے، مگر ایک بہت بڑی حقیقت جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، چونکہ دیکھیے اس خاندان کے مرد تو مرد ہیں، بسم اللہ، مردوں کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، کبھی کبھی اس بات پر غور فرمائیے گا کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت 3.25 سال میں کیسے برباد ہو گئی؟ یہ مضمون، یہ عنوان ہم اہل و سنت کے ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے، خال خال کوئی ہو تو ہو، مگر چونکہ طلباء تشریف فرما ہیں، یقیناً اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہوں گے، اس حقیقت پر میں آپ کی توجہ، چونکہ آپ کی توجہات تر و تازہ ہیں، غور فرمائیے گا، ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنی وسیع حکومت 3.25 سال میں گھٹنوں پہ آ گئی؟ بلکہ میں جملہ بدل دیتا ہوں، ایسا کیا ہوا کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت 3.25 سال میں علی کی دونوں بیٹیوں نے برباد کر کے رکھ دی؟ علی کے بیٹوں کی بات بعد میں کرتے ہیں، دونوں بیٹیوں نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اب دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست سوچتے ہیں کہ آپ نے یہ علیہ السلام کیوں کہہ دیا ہے، آپ نے سلام اللہ علیہا کیوں کہہ دیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کا اسم گرامی آئے، یا حسنین کریمین کے اسماء گرامی آئیں، یا مخدوم کونین کا اسم گرامی آئے، یا اس خاندان کے جملہ شخصیات کے نام آئیں، تو آپ ان کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام
اور سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی شاید تشیع کے جراثیم ہیں. چلیں یہ مسئلہ تو حل کریں نا علیہ السلام کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے جو نبی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے, تو ذرا مجھے بول کر بتائیے, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے اللہ کا کوئی بھی نبی جب نکلتا تھا تو لوگ کیا پھولوں کے ہار پہناتے تھے؟ بولیے گا. گل پاشی کرتے تھے؟ نہیں. سنگ باری کرتے تھے, اذیت دیتے تھے, پتھر مارتے تھے, تکلیف دیتے تھے. وہ پتھر جب کسی نبی کے مقدس وجود کو لگتے تو ظاہر ہے زخم بھی ہوتا. نبی اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے. زخم ہوتے, تکلیف ہوتی. ان زخموں کے بعد پھر کیا کوئی پیغمبر کسی حکیم کے پاس جاتا تھا, کسی جراح کے پاس جاتا تھا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے حکم سے فرشتہ حاضر خدمت ہوتا اور اپنے پروں کو مقدس جسم اور زخم کے ساتھ مس کرتا. اس فرشتے کے پروں کے مس کی برکت سے اللہ اس پیغمبر کے زخموں سے تندرستی اور شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اب جتنے پیغمبروں کے اسماء گرامی لے لیں, ذرا میرے ساتھ بولیے گا. میں کہوں حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت یونس, بولیے, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, میں نے اس میں گرامی لیا. آپ نے فرمایا علیہ السلام. فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی. اگر فرشتوں کا پر لگنے سے شخصیت کا زخم ٹھیک ہو اور 1.25 پیغمبر علیہ السلام کہلوائے, بلا شک و شبہ علیہ السلام کہلوائے, تو جس حسین کے جولے کے ساتھ مس کرنے سے اللہ فرشتوں کو پر عطا کر دے, وہ حسین ابن علی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جسے اتحیات آتی ہے اور اتحیات کا ترجمہ بھی آتا ہے, طوطے کی طرح صرف رٹا نہیں, ترجمہ بھی آتا ہے. وہ پھتو ہو, وہ بکھو ہو, وہ دتو ہو, جب تشہد میں بیٹھ کے پڑھتا ہے السلام علینا, اگلی بات تو چھوڑ دینا, وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ تو پکی ہو جائے گی. جب وہ بیٹھ کر کہتا ہے نا السلام علینا, تو آپ یقین جانیں یہ کلمات کہتے ہوئے اس پھتو نے, بکھو نے, دتو نے, اللہ رکھا نے اپنے آپ کو علیہ السلام کہہ دیا ہے. اس نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کر دی ہے. اتنا چھوٹا ظرف تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رکھا علیہ السلام ہو سکتا ہے تو حسن ابن علی علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے. پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہو سکتی ہیں. آپ کھلے دل سے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کو بھی علیہ السلام کہیں, آپ فاروق اعظم کو بھی علیہ السلام کہیں, آپ ذوالنورین کو بھی علیہ السلام کہیں. کس نے منع کیا ہے؟ مگر یہ اہل سنت کے ائمہ کا روز اول سے طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتب احادیث میں جب بھی اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی درج کرتے اور لکھتے, ساتھ بطور دعا علیہ السلام, اور اگر بیویاں ہوں تو سلام اللہ علیہا ہی تحریر کیا کرتے تھے. یہ اہل سنت کا طریقہ رہا ہے. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بات طویل نہ ہو, آپ پر بوجھ نہ بنے, غور فرمائیے. صرف 3.25 سال کے عرصے میں جو میرے بھائی ہیں, طلباء ہیں, وہ خاص طور پر دھیان فرمائیں. ایسا کیا ہوا تھا کہ علی کی دونوں بیٹیوں نے اتنی بڑی حکومت کو برباد کر کے رکھ دیا؟ اب سنیں, شیخ طنطاوی, ہم اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, شیخ طنطاوی, جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں. یہ قاہرہ یونیورسٹی الازہر کے ڈین تھے, مصر کے مفتی اعظم تھے, درجنوں کتب کے مصنف اور مؤلف. شیخ سید محمد طنطاوی ان کا اسم گرامی تھا. امام زین العابدین کی دعاؤں پر مشتمل 40 دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب ہے, صحیفہ کاملہ اسے کہا جاتا ہے. اہل سنت کے دوست بھی پڑھتے ہیں بطور وظائف, مشائخ دیتے ہیں, اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں. شیخ طنطاوی نے پہلی بار کہا تھا اس کتاب کے متعلق کہ یہ زبور آل محمد ہے.
باتیں بوجھل نہ آپ کے لیے ہو جائیں، توجہ رکھیے گا. مشکل ہے تھوڑی سی بات، مگر آپ کا حسن سماعت اسے آسان بھی کر سکتا ہے. چونکہ یہ کلاس روم ہے. دیکھیں آپ اگر 5ویں کلاس کے کلاس روم میں چلے جائیں نا تو وہاں آپ کو سارے بچے ایک ہی عمر کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. آپ او لیول اے لیول میں چلے جائیں تو سارے بچے 15 16 سال 17 سال کے ایک ہی عمر کے نظر آئیں گے. لیکن اس طرح کی محافل اس کائنات کا وہ منفرد کلاس روم ہے جس میں 10 سال کا بچہ 70 سال کے بزرگ کا ہم جماعت ہوتا ہے، جس میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. اب یہ ذرا سنیے، آپ حیران ہو جائیں گے، دماغ کی کلئی کھل جائے گی. شیخ طنطاوی امام زین العابدین کی دعاؤں پر مشتمل. چونکہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت پر مسجد میں آنے پر پابندی تھی، لوگوں سے ملاقات پر اور ملنے پر پابندی تھی، خطبہ دینے پر پابندی تھی، تقریریں کرنے پر پابندی تھی. امام زین العابدین نے جب حاکم وقت کا وہ آرڈر پڑا اور پیغام پہنچا کہ آپ خطاب نہیں کر سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. وہ 40 دعائیں میرے اور آپ کے امام کی، وہ ایسی زبردست کتاب ہے. اب تو خیر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا پیغام توحید اور رسالت اپنی ان دعاؤں میں اور مناجات میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے اور لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا. تو شیخ طنطاوی اس کتاب کا حاشیہ لکھتے ہوئے بڑی منفرد بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے اور آپ کے نبی کی کل اولاد کی اماں جان سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ اماں جی ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. شیخ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا تجارتی معاہدہ ہوا تھا شاہ روم کے ساتھ. بڑے سکون سے سنیے گا. مکہ مکرمہ سے جناب خدیجہ تشریف لے کر آئیں، تبوک سے 80 کلومیٹر آگے مدعون کے مقام پر، اور ادھر سے شاہ روم وہاں پر پہنچا. ادھر سے اماں جان، ادھر سے شاہ روم. دونوں شخصیات کا آپس میں معاہدہ ہوا، تجارتی معاہدہ. وہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ ہر سال جناب خدیجہ مکہ مکرمہ سے 80,000 تجارتی اونٹ روم کی منڈیوں میں بھیجیں گی، مال سے بھرے ہوئے. ذرا اس پس منظر کو بھی دیکھیے گا، اس خاندان کے کردار کو بھی دیکھیے گا. صرف نعرے لگانے سے تو کوئی حسینی نہیں نہ بن جائے گا، کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. 80,000 اونٹ سالانہ سیدہ خدیجہ روم کی منڈیوں میں بھیجیں گی. اور جیسے ہی جناب خدیجہ کے مال بردار اونٹ روم کی حد میں داخل ہوں گے، رومی فوج پر اور رومی حکومت پر یہ لازم ہوگا کہ وہ مال خدیجہ، خون خدیجہ جو تجارتی سامان تھا اور جو ساتھ جانور تھے اور جو ساتھ لوگ تھے، جیسے ہی روم کی سرحد میں داخل ہوں ان کو بحفاظت روم کی منڈیوں تک پہنچانا یہ رومی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. معاہدہ ہو گیا. ایک طرف شاہ روم کے دستخط، دوسری طرف میری اور آپ کی اماں جان کے دستخط. اب جنہیں انٹرنیٹ استعمال کرنا آتا ہے، وہ دستاویز، وہ معاہدہ، وہ آج بھی قاہرہ یونیورسٹی کی ملکیت ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اماں جی کے دستخط کی زیارت کرنا چاہے تو وہ قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کی ویب سائٹ کھول کر اس دستاویز کی نہ صرف زیارت کر سکتا ہے بلکہ اماں جان کے دستخط کی زیارت بھی کر سکتا ہے. وہ دستاویز آج بھی قاہرہ یونیورسٹی الازہر ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پر وہ دستاویز آج بھی موجود ہے. اسی دستاویز کے نیچے شیخ طنطاوی کی یہی حاشیہ صحیفہ کاملہ پر وہ بھی لکھا ہوا ہے. کیا آپ فرماتے ہیں جب واقعہ کربلا ہو چکا اور سادات کا قافلہ واپس پہنچا مدینہ منورہ میں، تو مولا علی شیر خدا کی چھوٹی شہزادی سیدہ ام کلثوم، آپ کا ذوق نہیں ہے تو بات کو موڑ لیتے ہیں مگر یہ بتانا اور سیکھنا بڑا ضروری ہے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے وہ معاہدہ نکالا، اور بی بی ام کلثوم نے، مولا علی شیر خدا کی چھوٹی شہزادی، آپ نے مدینہ سے روم کا سفر کیا. روم جس جگہ پر آپ پہنچیں اور جہاں آپ رکیں
اور جہاں آپ نے رومی حکومت کو وہ معاہدہ دکھایا، آپ نے فرمایا ہماری نانی جان کے ساتھ تمہارا یہ معاہدہ تھا کہ تم ہمارے مال، خون، عزت اور جان کی حفاظت کے پابند تھے، تمہاری طرف سے غفلت کی گئی. یہ حکومت ظلم پر، جور پر، فسق پر قائم ہے. یہ ظلم ہمارے خاندان کے ساتھ کیا گیا. اس معاہدے کے تحت میں تمہیں یہ نصیحت کرنے آئی ہوں کہ تم سلطنت یزید سے اپنا معاشی بائیکاٹ کرو. جیسے آج انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ ڈالر چلتا ہے، اس دور میں روم کی کرنسی چلتی تھی. تھے تو وہ عیسائی، مگر انہوں نے آل رسول سے کیے ہوئے اس معاہدے کا حیا کیا، اس معاہدے کا پاس کیا. اور واپس مدینہ منورہ جائیے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس ظلم پر مبنی حکومت سے آج سے ہمارا معاشی بائیکاٹ شروع. اب آپ حیران ہوں گے، 3.25 سال میں حکومت یزید کو سلطنت روم سے ایک پائی نہیں ملی، ایک ٹکا نہیں ملا، ایک پیسہ نہیں ملا. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جس جگہ پر سیدہ ام کلثوم تشریف فرما ہوئی، وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پر زیارت کر سکتے ہیں. وہ چبوترا موجود ہے، اسے کہتے ہیں فاطمہ ویلی. اس جگہ کا نام ہی فاطمہ ویلی ہے. اس چبوترے کے ارد گرد عیسائی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مناجات کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک دعا جو شیخ طنطاوی فرماتے ہیں، وہ عیسائی اس چبوترے کے ارد گرد بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، مولا بطن زہرا پہ نازل ہونے والی اس چھوٹی کلی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. کوئی بھی ملک تے ریاست چلاون واسطے دو ہی تو راہ ہوندے ہیں، ایک معاشی راہ تے دوسرا سفارتی راہ. دو رستے ہوتے ہیں نا، ایک معاشی اور دوسرا سفارتی. حکومت یزید کے خلاف معاشی محاذ سنبھالا ہے سیدہ ام کلثوم نے، معاشی طور پر برباد کر کے رکھ دیا. اور سفارتی محاذ سنبھالا ہے سیدہ زینب نے. اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ نے اس واقعے کے بعد ایک لمحہ بھی سکھ کا سانس نہیں لیا. آپ نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کیا. سیدہ زینب نے پھر سے مصر تک کے سفر کیے، شام تک کے سفر کیے. اب آپ کو مزہ آئے گا جو اب آپ پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں. آپ نے جا کر لوگوں میں یہ یوں سمجھیں کہ بیداری شعور کی تحریک چلائی. لوگوں کو بتایا کہ یہ کس قدر خبیث ہے، یہ کس قدر ظالم ہے، اور اس نے کس قدر اسلامی اقدار کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو تیار کیا. یاد رکھیں، سار اللہ الحسین کا نعرہ سب سے پہلے سیدہ زینب نے لگایا تھا. عبداللہ بن جعفر نے راتوں رات اسلحہ خرید کر، بھاری اسلحہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کیا. یہ لوگ لڑنے والے تو نہیں تھے، آل رسول سے پیار کرنے والے تھے، غریب لوگ تھے، محبت کرنے والے، مگر سیدہ زینب کی کامیاب سفارت کاری کا یہ اثر تھا. بس مشکل باتیں ختم ہو گئی. یہ آپ کی کامیاب سفارت کاری کا اثر تھا کہ 3 سال میں اس قدر آپ نے حسین حسین کروائی، اس قدر حسین حسین ہوئی کہ سفارتی طور پر جناب سیدہ زینب نے اور معاشی طور پر جناب سیدہ ام کلثوم نے 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت کو 3.25 سال میں برباد کر کے ایسا رکھا کہ قیامت تک یزید کو گالی بنا کے رکھ دیا. یہ اس خاندان کی بیویوں کا کردار ہے، خواتین کا. مردوں کا کردار کیا تھا؟ یہ اللہ کے لیے آئے تھے. یہ اپنے مصائب پر، اپنی تکلیفوں پر اور اپنے دکھوں پر روگوں کو رلانے اور پٹوانے نہیں آئے تھے. یہ توحید کے لیے آئے تھے. ورنہ دیکھیں نا، 3 اطراف سے یزید نے نظام مصطفیٰ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. حضور کا نظام سیاست، سرکار کا نظام معاشرت
اور حضور کا نظام معاش، تین طرح سے اس بدبخت نے سرکار کے نظام کو تکلیف دینے کی اور ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ ڈٹا کون؟ میرے مصطفیٰ کا خاندان۔ ڈٹا کون؟ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کی اولاد امجاد۔ اب ایک بات، مختصر بات کو سمیٹنے کی طرف بھی آتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی نا، آیت میں نے تلاوت کی، مجھے لگتا ہے یہ سارا مجمع ہی اس آیت کا حافظ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفوس عام طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ باتیں مشکل تو نہیں ہو گئی؟ نفوس عام طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ، یہ لفظ میرے ساتھ ذرا بولیے گا، نفس کہتے ہیں جان کو، نفس امارہ۔ نفس امارہ سے مراد ایسی جان، ایسا نفس گناہ کر کر کے جس پر اتنی موٹی تہ چڑھ جائے کہ اسے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے، نفس امارہ۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، ملامت سے ہے۔ یہ وہ جان ہے، یہ وہ نفس ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے، بس خاص دوستوں کے لیے کہنے لگا ہوں، گناہ ہو بھی جائے تو یہ اندر سے ضمیر اسے ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ اسے غلطی سے پلٹا کر توبہ کرنے پر تیار اور آمادہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ جان اور یہ وہ نفس ہے کہ جس سے گناہ کا امکان تک نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ تخصیص آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہو، نفس امارہ وہ غفلت میں ڈوبا ہوا، نفس لوامہ وہ گناہ ہو جائے تو ضمیر ملامت کرے، اور نفس مطمئنہ جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ اب اس جملے میں پوری، یوں سمجھیں کہ پوری تقریر اسی ایک جملے میں آ گئی۔ یزیدی فوج کی 22,000 کی تعداد میں، بلکہ میں جملہ بدل دوں، یزیدی فوج کے 22,000 نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ 9ویں کی رات اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ہور تو نے اچھا نہیں کیا۔ یا تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک نفس لوامہ تھا، اور ضمیر نے ایسا تیار کیا کہ اگلے ہی دن، 10ویں والے دن، وہ ظہر سے پہلے نفس مطمئنہ کے قدمین میں پہنچ گئے۔ اکیلے نہیں آئے، بیٹے کو ساتھ لائے۔ حضور دل تو چاہتا ہے کہ سب سے پہلے آج میدان کارزار میں میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، لیکن حضور میرا بیٹا ہے، ایسا نہ ہو کہ باپ کو کٹتا دیکھے الٹے پاؤں پھر جائے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج میں اپنے بیٹے کو میدان میں اتاروں۔ چونکہ یہی جناب ہور ہی تو تھے جنہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا، اور اس لمحے امام نے فرمایا تھا، ماں تیرے غم میں روئے میرے راستے سے ہٹ جا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہٹو حسین کے راستے سے۔ تو جناب ہور نے کیا کہا تھا؟ آپ کہنے لگے، حسین آپ نے تو اتنے مردوں کے سامنے میری ماں کا نام لے لیا ہے، مگر میں اتنے مردوں کے سامنے بغیر وضو کے آپ کی اماں جان کا تو نام تک نہیں لے سکتا۔ آج 6 دن کے بعد امام فرمانے لگے، ہور یاد ہے تو نے مجھے اس دن جب راستہ روکا تھا تو یہ کہا تھا، مجھے اسی لمحے پتہ چل گیا تھا، مجھے اسی لمحے اندازہ اور احساس ہو گیا تھا
کہ جس شخص کے دل میں اللہ میری ماں کا حیا عطا کر دے پھر اللہ اسے ہدایت سے محروم نہیں رہنے دیتا. تو آ گیا ایک ایک شخصیت, بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک ایک شخصیت سرکار علی اکبر کو دیکھیں. یہ سر نیزے پر سر. یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے, مگر یہ سر جن میں شہزادہ علی اکبر کا سر بھی تھا, جب یہ شام کے بازار میں پہنچے تو ایک عیسائی خاتون تخصیص کے ساتھ سر علی اکبر کو دیکھ کر رونے لگی اور چیخنے لگی. اس سر کے نیچے سیدہ لیلا بھی چل رہی تھی, جو جناب علی اکبر کی اماں جان ہے, وہ بھی چل رہی تھی. جب اس اجنبی خاتون کو سر علی اکبر کو دیکھ کر روتے اور چیختے دیکھا تو آپ پوچھنے لگی, بی بی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا تھی تو عیسائی خاتون, مگر وہ کہنے لگی کہ میں اس چہرے کو دیکھ کر اور اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر یہ التجا کر رہی ہوں کہ کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس نوجوان کی ماں مر گئی ہو, اس کی ماں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. سن کر سیدہ لیلا رونے لگی. بی بی آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میں ہی اس کی ماں ہوں. جب جب امتحان آیا ہے آپ یقین جانے پہلی صف میں آپ کو خاندان رسول کھڑا ہوا نظر آئے گا. پہلی صف میں. آج جس شخص کی جھولی میں ایمان کی جو بھی خوشبو موجود ہے, یقین جانیے یہ کربلا والوں کا احسان ہے. لفظ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو آپ مجھے معاف کریں گے, مگر میں اس کا کوئی اور مترادف استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا. کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے. اس سے بڑا کم ظرف بھی کوئی ہو سکتا ہے جو محسن کے احسان کو ہی بھول جائے. جہاں ماننے کا حکم ہو وہاں سوچنے لگ جائے, جہاں سر جھکانے کی بات آئے وہاں علمی موشگافیاں کھول کے بیٹھ جائے. میں بھی اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں, جتنی زندگی گزر گئی اتنی باقی نہیں رہتی. قبر کا کٹہرا سامنے کھڑا ہے, موت سر پہ کھڑی ہے, ان قریب بلاوا آنے والا ہے. یہاں جو ڈھول بجنا تھا ہم بجا چکے, یہاں جو جھنڈے گاڑنے تھے ہم گاڑ چکے. اب آگے مصطفیٰ کے روبرو پیش ہونے کی تیاری, ہم سارے قطار میں لگے ہیں. یاد رکھیے زندگی ایسی گزاریے, میں بھی اور آپ بھی, جہاں خاندان رسول کی بات آئے, میری بات یاد رکھیے گا, جہاں بھی مصطفیٰ کے خاندان کی بات آئے سر تسلیم خم ہو. یہ تو خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے, سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے کچھ اہل سنت کے دوست بھی جب ایسا ذکر کیا جائے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں, دیکھیں جی یہ تو کوئی شیعہ ہو گئے ہیں. میں بڑی سادہ سی بات آپ کی خدمت میں کروں, بس آخری جملے. اہل بیت آپ نے دے دیے شیعوں کو, صحابہ آپ نے دے دیے دیوبندیوں کو, اللہ آپ نے دے دیا اہل حدیث اور وہابیوں کو, تو آپ کے پاس پیچھے کیا بچا؟ حلیمہ دی ڈاچی. ہمارا تو بچتا ہی ککھ نہیں. یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں. میں اپنے گریبان میں جھانک لوں, آپ اپنے گریبان میں جھانکیے. اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے ہم سارے آج تو ذکر حسین میں ہی بیٹھے ہیں نا, جھانکو اپنے اپنے گریبانوں میں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں 12 ائمہ کے نام زبانی آتے ہیں؟ ہمیں ہمارے تعلق کے اہل بیت کا پتہ چل جائے گا, ایک سیکنڈ سے پہلے کلئی کھل جائے گی. کتنے ایسے ہیں جنہیں ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی صرف نام آتے ہیں؟ میں قید کی سزا بھی کاٹنا پڑی, بلکہ میرے امام اعظم, آپ کے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صرف اس وجہ سے زہر دے کر شہید کر دیا گیا کہ نعمان علی علی بہت کرتا ہے, محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہے, صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا. یاد رکھنا اگر علی علی کرنا جرم ہے تو اللہ نے اس جرم کی سزا جنت رکھی ہے.
برابر بھی. مجھے یاد آ رہا ہے، شاید یہ حدیث پاک میں نے طاری صاحب کے ہاں بیان کی تھی، اگر کی تھی تو دوبارہ سن لیں، اگر نہیں عرض کر سکا تو چلیں یہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا. کیا؟ جس شخص کے دل میں رتی بھر بھی بغض اہل بیت ہوگا، رتی بھر بھی، مبغض آل محمد کی سزا جہنم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میں پھر کہنے لگا ہوں، حضور کے اہل بیت کے منکرین کی، مبغضین کی، بغض رکھنے والوں کی سزا جہنم نہیں ہے. سرکار سے پوچھا گیا، حضور کیا آپ کے اہل بیت کی مودت و محبت کا انکار کرنے والوں کی، ایک لفظ ہے محبت، ایک ہے مودت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. محبت وہ جو آخری سانس تک رہے، اور مودت وہ جو مرنے کے بعد بھی برقرار رہے. خاندان مصطفیٰ سے مودت کا حکم ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ بڑی جلال والی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا تو میری زمین سے نکل جاؤ، یا میرے آسمان کی چھت سے نکل جاؤ، یا میرے سوا رازق کوئی اور ڈھونڈ لو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے قیمت دو. فیس نہیں ہوتی، فیس. اللہ فرماتا ہے یا میری زمین سے نکل جاؤ، یا اس کے سوا کوئی اور چھت ڈھونڈ لو، یا میرے سوا رب کوئی اور ڈھونڈ لو. اگر یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو پھر مجھے قیمت دو. مولا قیمت کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے اہل بیت کی محبت. میری ہواؤں میں سانس بھی لیتے ہو، کھاتے بھی میرا دیا ہوا رزق کو، نعمتیں بھی میری استعمال کرتے ہو، اور بغیر قیمت کے مجھے قیمت دو. میرے مصطفیٰ کے خاندان سے، میرے مصطفیٰ کی اولاد سے مودت اس زمین پر رہنے کی قیمت ہے، میری نعمتیں استعمال کرنے کی قیمت ہے، مجھے قیمت دو. سرکار سے پوچھا گیا حضور علی کا بغض رکھنے والے کی سزا صرف جہنم ہے؟ فرمایا نہیں. صحابہ متوجہ ہوئے، حضور تو پھر؟ میرے نبی کا آخری فرمان، حضور تو پھر؟ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اسے محسوس فرمائیے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ کریم اس بندے سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ یہ حشر کا میدان تو میں نے اپنی مخلوق کے لیے بپا کیا ہے، تو بتا تو کس کی مخلوق ہے؟ آج حشر کے میدان میں اپنا اللہ ثابت کر. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے. یعنی کسی شخص کو اللہ ابدیت سے ہی نکال دے. آج اپنا اللہ ثابت کر، تو کس کا بندہ ہے، تیرا رب کون ہے. علم تو یہاں طواف کرتا ہے، سطوت تو یہاں خیرات پاتی ہے، عزتیں تو یہاں سے ہو کر میری اور آپ کی دستار میں بلندی کا سامان پیدا کرتی. یہ میرے نبی کا خاندان ہے. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے. آج سے ہی جتنی زندگی گزر گئی ہے اتنی باقی نہیں رہتی، یہ پکی بات ہے. اور جتنی گزر گئی اگر اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا تو باقی تو ہے ہی پانی کا بلبلا. اس لیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے. محبوب پر اور آپ کی اولاد اطہار پر درود و سلام کی کثرت کی جائے تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو. یہ جتنے دن باقی ہیں، سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. بس آخری بات، سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں ارفعوا علینا اصواتکم بالصلاۃ، ہم پر اونچی اونچی آواز سے درود پڑھا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا طہارتم و تزکیۃ لانفسکم، ہم پر اونچی اونچی آواز سے، سن تو وہ آہستہ آواز سے بھی لیتے ہیں، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں ہم پر اونچی اونچی آواز سے درود پڑھا کرو. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے، تمہارے باطن کی گندگی کو اللہ ستھرا کر کے تمہیں نکھارتا رہے. کس شے سے؟ ہم پر درود و سلام پڑھنے سے. میں بھی ہمت کروں، آپ بھی کوشش فرمائیں. جیسے اللہ کو نماز کی حاجت نہیں نا،
اسی طرح آل محمد کو ہمارے درود کی حاجت بھی نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلاح اور اپنی استقامت اور ان کی توجہات مبذول کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ ایام محرم الحرام، خاص طور پر عشرہ اول کے جتنے لمحات باقی ہیں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے، حسینیت ہمارے کردار سے نظر آئے۔ اللہ کرے ذکر بڑا ہے، محفل بھی بڑی ہے، یقیناً مذکور کی توجہات بھی ہوتی ہیں۔ ایک دعا میں کرنے لگا ہوں دل سے، تقریر ختم ہو گئی، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس دعا پر آمین ضرور کہہ دیں۔ اللہ اس ذکر کی برکت سے کسی کی آمین کو قبول کرے، خدا کرے اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے اور میرے اور آپ کے محبوب کی آل امجاد کے مقدس ذکر کے وسیلہ سے اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے، امت مصطفیٰ کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، ہم سب کو بطور قوم ذلت سے، شرمندگی سے، رسوائی سے، بے حمیتی سے مامون و محفوظ فرما دے، عالم انسانیت پر رحم فرما دے، اور خاص طور پر آپس میں اتفاق، اتحاد اور حسن سلوک کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ جن احباب نے محترم جامی صاحب کے زیر قیادت ہم سب کو اس ذکر میں جمع کیا، اللہ آپ سب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔